ایرانیوں کے دل چھوٹ چکے تھے اور تیسرے دن کی صبح نے انہیں دھڑکا دیا تھا، مگر جب رستم نے انہیں ایران کی عزت کا واسطہ دیا اور زر و جواہر کی تھیلیاں دکھائیں تو وہ بادل نخواستہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ دونوں لشکروں نے اپنی اپنی صف بندی کی۔ ہاشم بن عقبہ 5000 کی جمعیت سے اسلامی لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کاکا نے اسے پیغام بھیجا کہ ابھی دور ہی ٹھہرو، لڑائی شروع ہو جائے تو دستہ دستہ سوار نعرے مارتے للکارتے آئیں تاکہ مجاہدین کے حوصلے بڑھیں اور ایرانیوں کے حوصلے پست ہوں۔ ادھر اسلامی کمک پہنچی، ادھر یزدگرد نے اپنا خاص دستہ بھیج دیا جس میں آہن پوش طاقتور اور پرجوش 1000 مشہور شجاع شامل تھے۔ ہاتھیوں کا سامان بھی تیار ہو چکا تھا۔ شاہی رسالہ کی آمد سے ایرانیوں کا حوصلہ بڑھا اور ہاتھیوں کو دیکھ کر انہیں تسکین ہوئی۔ صفیں درست ہو گئیں تو کاکا میدان میں آیا، حریف طلب کیا، گھوڑے کو میدان میں دوڑایا، ہتھیاروں کی چمک سے ایرانیوں کو ڈرایا۔ ایک ایرانی پہلوان مقابلہ پر آیا اور آنکھ جھپکتے میں تلوار کا لقمہ بنا۔ ایک کے بعد دوسرا پہلوان آتا گیا اور کاکا کے ہاتھوں خاک و خون میں تڑپتا گیا۔ 30 نامی پہلوان آئے جنہیں واپس جانا نصیب نہ ہوا۔ ایرانی گھبرائے کے مفت میں اپنے 30 نامی پہلوان گنوائے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ انہوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ نعرہ ہے تکبیر و تحسین کے غلغلے بلند تھے۔ رستم دیکھ رہا تھا، وہ جھنجھلایا اور حکم دیا کہ انفرادی کھیل ختم کرو اور سارے لشکر سے یکبارگی حملہ کر دو۔ ایرانیوں نے ہاتھیوں کو بڑھایا، ہاتھی بڑھے اور مجاہدین کو روندنے سونڈ میں لپیٹ لپیٹ کر پھینکنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کاکا کو بلایا اور کہا، میرے بھائی اپنے لشکر کو ہاتھیوں سے بچاؤ، ان کی آنکھیں چھیدو اور سونڈ کاٹو، اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر ایرانیوں سے مقابلہ مشکل نہیں ہوگا۔ ہاتھیوں میں 2 ہاتھی خاص طور پر جسیم و لہیم تھے، ایک کے مقابل کاکا اور دوسرے کے مقابل عاصم کھڑا ہو گیا۔ مادی کرب نے دوسرے ہاتھیوں کا ذمہ لیا۔ کاکا نے نیزہ ہاتھ میں لیا اور بڑے ہاتھی کی آنکھ چھید دی۔ وہ درد سے بےتاب ہو کر لرزا، مہادت اور تیر انداز ہودج سمیت زمین پر گرے اور ہاتھی کے پاؤں میں روندے گئے۔ ہاتھی غضبناک ہو رہا تھا، کاکا کی طرف بڑھا، سونٹ بڑھائی۔ کاکا اس حملہ سے بچا اور ایسی تلوار چلائی کہ سونٹ کٹ گئی۔ عاصم نے بھی اپنے مقابل ہاتھی کی آنکھ چھید دی۔ مادی کرب اور اس کے دستے نے باقی ہاتھیوں کو مار بھگایا۔ یہ ہاتھی درد سے بےتاب چیختے چلاتے پیچھے کو بھاگے اور اپنی فوج کو رونتے ہوئے نہر کے کنارے جا پہنچے۔ ایرانیوں نے بڑی مشکل سے انہیں زنجیروں میں باندھا۔ کچھ دیر یہ تماشا جاری رہا اور دونوں لشکر اسے دیکھتے رہے۔ رستم نے ہاتھیوں کی شکست اور اپنی فوج کی بے دلی دیکھی تو کہا، ایرانی بہادروں، بڑھو، ملک اور قوم پر نثار ہو جاؤ، تمہاری کثرت ہے اور عربوں کی قلت۔ بڑھو اور میدان مارو، بہادری کے جوہر دکھاؤ، سونا چاندی انعام پاؤ۔ یہ سونے چاندی سے لدی ہوئی خچریں شہنشاہ نے اس لیے بھیجی ہیں تاکہ تمہیں سرے میدان انعامات سے نوازا جائے۔ بھوکے عربوں سے ڈرنا بزدلی ہے، اس سے ایران کی عزت اور شہرت پر حرف آئے گا۔ میرے بہادروں، بڑھو اور ایک کو بھی بھاگ نکلنے کا موقع نہ دو۔ رستم کی تقریر سن کر ایرانی جوش میں آ گئے۔ لالچ نے ان کی عقلیں سلب کر لیں، وہ دیوانہ وار بڑھے، شاہی فولادی دستہ بھی بڑھا۔ تلواروں اور نیزوں کا رقص شروع ہو گیا، خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ کاکا اور عاصم فولادی دستے پر بڑھے، تلواریں آزمائیں، ناکام رہے۔ نیزے اٹھائے اور ان زرہ پوشوں کو چھیدنے لگے۔ یہ دستہ کٹتا گیا مگر پیچھے نہ ہٹا، حتیٰ کہ آخری سپاہی بھی موت کا شکار ہو گیا۔ ادھر کاکا، عاصم اور دوسرے مجاہد ایرانیوں میں قیامت برپا کر رہے تھے، ادھر ہاشم کی فوج کے دستے آنے لگے۔ ہاشم ہر دستے کو اپنے ساتھ لیتا، نعرے لگاتا، دشمن پر طوفانی حملہ کرتا، لشکر کا ستھراؤ کرتا، میدان سے نکل جاتا اور تازہ دم دستہ لے کر حملہ آور ہوتا۔ ہر دستے کی آمد پر مسلمانوں کا جوش بڑھتا اور ان کا حوصلہ پروان چڑھتا، مگر ایرانیوں کا دل ڈوبنے لگتا۔ قتل و غارت کا یہ طوفان جاری تھا کہ آفتاب عالم تاب کو جمائیاں آنے لگیں۔ اس کی آنکھیں دن کا خوفناک منظر دیکھتے دیکھتے تھک گئیں۔ میدان کے غبار سے اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ اپنے محل کی طرف بھاگا۔ شام بستر استراحت بچھا چکی تھی۔ ادھر آفتاب کیسر فلک میں داخل ہوا، ادھر رات نے سیاہ پردے ڈال دیے اور ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ دن کے ہنگامے میں کمی واقع ہوئی۔
چاند ان دنوں تعطیلات پر تھا، میدان کے غبار سے ستاروں کی کندیلیں بھی بجھی بجھی سی معلوم ہوتی تھیں۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر لمحہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔